ایسے حالات میں کوئی بیوہ ہے، کوئی مطلقہ ہے، کوئی غریب لڑکی ہے، ہاں اگر کوئی زنا کر لیتی ہے، اب کیا کرتی ہے؟ اس کے لیے راستہ ہی کیا ہے؟ یا تو کسی کے ساتھ بھاگ جائے، یا پھر نہیں تو کیا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والی ہے گھٹ گھٹ کے روتے ہوئے اپنے نفس کو کچل کے وہ زندگی بھر روتے ہوئے زندگی گزارتی، یا نہیں تو کوئی خودکشی کر کے مر جاتی ہے، یا نہیں تو کوئی کافر کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، یا پھر نہیں تو وہ زنا کر لیتی ہے۔ اب اگر کوئی عورت زنا کر لیتی ہے تو اب وہاں پر معاشرے کے رہنے والے لوگ اس کے اوپر فتوے دینا، اس کو گالیاں دینا، دیکھیے میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں زنا اچھا کام بول کے، لیکن اب سوچو تھوڑی دیر کے لیے، اگر کوئی بیوہ، اگر کوئی مطلقہ، اگر کوئی غریب لڑکی جس کا نکاح نہیں ہو رہا، جس کے ساتھ شوہر نہیں ہے، تو اب وہ مجبوری میں اگر زنا کرتی ہے، اگر زنا کرتی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن تھوڑا سوچو آپ، اگر زنا کرتی ہے تو وہاں پر جا کے اس کو آپ گالیاں دینا، اس کے بارے میں یہ بولنا کہ مسلمانوں کی بے عزتی کر رہی ہے، ہاں ایسی عورتوں کو تو ہمارے محلے میں نہیں رہنے دینا، ایسی عورتوں کو تو نکال دینا چاہیے، ان کو تو مار دینا چاہیے، ان کو تو قتل کر دینا چاہیے، مسلمانوں کا بدنام کری، یہ وہ بڑی بڑی باتیں کرتے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ ہاں بہت سارے لوگ تو کیا ہے، ویڈیو کیمرے لے کے جا کے، نیوز چینل والے بھی لے کے جا کے اپنی بڑائی کے لیے ان کی بے عزتی کرتے، لوگوں کے پاس جا کے ایسی عورتوں کو پکڑ کے ان کا برقع اتار کے، ہاں ان کا کیا ہے چہرہ دکھاتے ہوئے، تم کہاں سے آئے، کیا ہے ایڈریس پوچھتے ہوئے، تم دوبارہ ایسا کرے تو ہم تمہارے کو پولیس اسٹیشن میں دیں گے، شرم نہیں آتی، یہ نہیں آتی، لئی میں آ کے ان کو گالیاں دینا، ان کو بے عزتی کرنا، جاؤ جی جا کے لکڑیاں کاٹو، جا کے پتھر اٹھاؤ، جا کے کام کرو، کام کریں گے نہیں پال سکتے، اپنا جسم کا ہی کو بیچ رہے آپ، ایسی بے عزتی، ایسی بے شرمی، بہت سارے گالیاں دیتے ہوئے، بہت سارے جو ہے سو ان کو ذلیل کرتے ہوئے آتے ہیں، لیکن غور کرنا کیا ان کو گالیاں دینے سے یا پھر ان کو تم پکڑ کے اس طرح نیوز چینلوں میں لے کے آنے سے کیا وہ لوگ زنا سے بچ جائیں گے؟ کیا وہ اگر محنت کرے، پتھر پھوڑے، لکڑی کاٹے تو کیا اس کی زندگی سکون سے گزرے گی؟ اس کو صرف پیٹ ایک ہی نہیں ہے، یاد رکھو یہ مسئلہ، اس کو صرف ایک پیٹ ہی نہیں ہے، صرف پیٹ بھرنے کے لیے ہی ہے تو وہ کون سا بھی کام کر کے زندگی گزار سکتی ہے، لیکن اس میں غور کرنا، ہر انسان کی فطرت ہے، ایک مرد کے لیے جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ضرورت ہے عورت، ایک عورت کے لیے جب وہ بالغ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے مرد۔ اب جب مرد ہی نہ رہے تو وہ کیا کرے گی پھر؟ اب تم بولتے ہو اس کو لکڑی کاٹے، پتھر پھوڑے، فیکٹری میں کام کرے، جائے گی وہ وہاں کام کرے گی، لیکن وہاں بھی زنا کرے گی، روک سکتے تم؟ ارے اس کا حل یہ ہے کہ اسے یہاں سے نکالو، تم کام پہ لگاؤ، یہ حل ہے کیا؟ حل اسلام دیا، حل اللہ تعالیٰ دیا۔ کیوں نہیں بولتے کہ اگر کوئی زناکار عورت ہے، اس کی زنا میں پڑنے سے، اس راستے میں جانے سے پہلے ہی یہ کوشش کیوں نہیں کرتے کہ اس سے کوئی اور نکاح کر لے، اس کو زنا کا خیال ہی نہ آئے؟ یہ کیوں نہیں کرتے آج؟ ایک محلے میں ایسے ہی ہوا تھا کہ ایک عورت، اس کا شوہر انتقال ہو گیا، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب وہاں پر کیا ہے غیر مردوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہو گئے، آنا جانا ہو رہا، محلے کے لوگوں کو معلوم ہوا، تو اب وہاں محلے کے مسجد کمیٹی کے صدر صاحب، مسجد کمیٹی کے ایک 2-4 ممبرز اور امام صاحب، یہ سب لوگ مل کے اس عورت کے پاس گئے، جا کے بولے کہ تم ایسا کیوں کر رہے، ہمارے کو بدنام کر دے رہے، مسلمانوں کا نام بدنام کر دے رہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، ہم نکال دیں گے، تم کو ماریں گے، قتل کریں گے، یہ سب چیزیں بولے۔ تو وہ عورت پلٹا کے بولی ٹھیک ہے بھائی، میں نہیں کروں گی، آج کے بعد زنا نہیں کروں گی، میں کسی غیر مرد سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی، لیکن کون ہے تم میں سے جو مجھ سے نکاح کرے؟ مجھ سے نکاح کرو، میں تمہاری بیوی بننے کے لیے تیار ہوں، مجھے عزت کے ساتھ نکاح کر کے بیوی بناؤ، میں زنا نہیں کروں گی، میں کوئی غلط کام نہیں کروں گی، مجھے کیا شوق ہے اس کی۔ تو تینوں کے تینوں نیچے منڈی ڈال کے واپس آ گئے، لیکن کوئی یہ ہمت نہیں کرا کہ ٹھیک ہے میں تجھے نکاح کروں گا۔ ارے یہ حل تھا۔ اب یہ نیوز چینل والے لے کے جا کے وہاں پر نکال کے اس کی بے عزتی کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ٹھیک ہے تو یہ کام مت کر، میں تجھ سے نکاح کروں گا بولنے والا مرد ہے۔ عورتیں بھی جا کے عورت کا بے عزتی کرتی ہے، وہاں پر جا کے یہ بول کہ میں میرے شوہر سے تیرا نکاح کروں گی، ایسے کام مت کر۔ یہ کیوں نہیں بولتے؟ یہ حل اللہ نے دیا تھا، اس حل کو آج ہم لوگ ختم کر دیے۔ یاد رکھو آج کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں نا کہ نہیں ہماری بہن، بہت سارے مرد بھی بولتے ہیں نہیں ہماری بہن شوہر کا انتقال ہوا تو کیا ہوا، شوہر سے لڑائی جھگڑا ہو کے طلاق لے لی تو کیا ہوا، ہماری بہن کو ہم عزت سے دیکھیں گے، ہمارے گھر میں حصہ دیں گے، پراپرٹی میں دیں گے، ہم خوشی سے رکھیں گے۔ ارے سب کچھ رکھ سکتا ہے لیکن شوہر کی محبت نہیں دے سکتا، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو اس کو بڑے بڑے بنگلے دے دے، گاڑیاں دے دے، سونا دے دے، چاندی دے دے، سب کچھ دے، لیکن شوہر کی محبت اگر اسے، ارے اس کا بھی ایک نفس ہے بھائی، اس کے بھی خواہشات ہوتے ہیں، اس کے بھی جذبات ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی شہوات ہے، اس کو سب سے بڑی ضرورت مرد کی ہے، وہ چیز تو تم نہیں دے سکتے نا، تو کیا کریں گے پھر؟
اللہ کے لیے غور کرنا، یہ حل تھا دوسری شادی، اس کو آج ہم مشکل بنا کے رکھ لیے۔ آج حالات تو اتنے برے ہیں، اتنے برے ہیں، کسی کی اگر اولاد بھی نہیں ہوتی نا، اگر عورت کے اندر پرابلم ہے، معلوم ہو گیا، ڈاکٹر بتا دیا آپ کو اولاد نہیں ہوتی، تو اس مرد کو بھی دوسرا نکاح نہیں کرنے دیتے۔ آج کیوں نہیں کرنے دیتے؟ سالے آ جاتے، آئے ایسا کیسا کرتے، ہمارے بچے ہیں نا، ہمارے ساتھ رہو، ہمارے گھر میں رہو، ہمارے بچوں کے ساتھ رہو، لیکن میری بہن کے ہوتے ہوئے تم دوسرا نکاح کرتے، ہم نہیں کرنے دیتے، ہم تمہارے کو رکھیں گے خوشی سے۔ ارے تم ہر چیز دیتے ہوں گے بھائی، کھانا پینا ہر چیز دیتے ہوں گے، لیکن اس کو اولاد کی خوشی تو نہیں دے سکتے نا۔ اس کی اپنی اولاد کی خوشی کو مار کے سالے سامنے آ کے ڈراتے ہوئے اپنے بہنویوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور کسی کی بیوی بیمار بھی ہوتی ہے، اس کو بھی دوسرا نکاح نہیں کرنے دیتے۔ یاد رکھو ایسے آج ہمارے حالات ہے۔ آج کیا ہوا، عورت کو بھی جب نکاح نہیں کرنے دیتے نا، بیچاری کئی عورتوں کے ہمارے پاس کال آتے ہیں، فون کرتی ہیں، کئی عورتیں مجھ سے سوال کری، کئی کیا بولتی ہیں کہ دیکھو بھائی، میرا جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو کیا ہے، میری عمر 20 سال کی تھی، میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے تھے، اب میں بچوں کے خاطر اس وقت میں دوسرا نکاح نہیں کری، اور اگر نکاح کرنے کی بات میرے ماں باپ بھی نہیں بولے، اور میں بچپن میں ایک مرتبہ بولی بھی تھی، بعد میں مطلب میرے بچوں کے بچپن میں ایک مرتبہ میں بولی بھی تھی، تو میرے ماں باپ اجازت نہیں دیے، چھوٹے بچوں کے ہوتے ہوئے کیا ہے تم دوسرے نکاح کا کیسا سوچتے، اس طرح ڈانٹ کے رکھ دیے۔ ٹھیک ہے بول کے میں بچوں کے خاطر میں اس وقت تو نکاح نہیں کری، لیکن اب میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، میرے بچوں کا نکاح ہو گیا، اب تو کم از کم میں نکاح کر لوں، یہ میں سوچتی ہوں، لیکن اب میرے بچے مجھے رکاوٹ بنتی ہے کہ میرے بچے بولتے ہیں کہ آپ کیسے نکاح کرو گی تم، اب میں کیا کروں، اتنے دنوں سے بغیر شوہر کے ساتھ میں زندگی گزار رہی ہوں، میں زنا کروں کیا؟ زنا کرنے سے تو اللہ سے زنا کرے تو مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، حرام کام تو نہیں کر سکتے، لیکن حلال کام کے لیے جب میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں تو اب میرے بچے روک رہے، بچپن میں میرے ماں باپ روکے، کیا کریں ایسے حالات۔ کئی جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب شوہر مر جاتا ہے تو اس کے سسرال والے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھ تجھے اسی طرح رہنا ہے، اب بغیر شوہر کے دوسری شادی نہیں کر سکتی، بچوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے گھر میں رہنا، تبھی تو یہ بچوں کے لیے ہم پراپرٹی دیں گے ورنہ نہیں دیں گے، جا۔ یہ ظلم نہیں ہے عورتوں کے اوپر؟ تبھی تو جا کے ہمارے معاشرے میں یہ چوری سے زنا کاریاں، بدکاریاں ہو رہی ہے، یہ سب کیوں ہو رہی ہے؟